نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سب سے پہلے ایک درخواست ہے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی یہ ہم نے کلام پاک پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر عطا فرمایا ہے، اور ہم اللہ کے عطا کیے ہوئے اس اجر و ثواب کو ہدیہ کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ حضور ہماری دعا کے محتاج نہیں ہیں، حضور کے توسل سے دراصل ہم اپنی مغفرت کے طالب ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین، بنات طاہرات، احفاد، آپ کے نواسے، آپ کی نواسی، اہل بیت، آپ کے خاندان کے تمام، آپ کے داماد، آپ کے سسر، اور تمام شہدائے کربلا، شہدائے بدر و احد، اور تمام غزوات کے شہداء صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم ان کی خدمت میں یہ ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے اور شہدائے کربلا سے ہماری نسبت ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو یہ ہم نے اصال ثواب کر دیا۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن علينا بإكمال الدين وإتمام النعمة وختم النبوة والتوريث بالخلافة والتبليغ الكتاب والسنة والارتضاء لنا بالشريعة الحنيفية السمحة الآخرة، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأكرم محمدا عبده ورسوله، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته، وسيد الخلائق والبشر محمد عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. ایک درود پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ جو مومن میری اور میرے خاندان کی نیت کر کے یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو برابر توڑ دے گا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. مومنین کرام، وقت بہت ہو چکا اور مجھے خوشی ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا تھا میرے پیش رو میرے عزیزوں نے، فاضل مقررین نے، علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے عالمانہ انداز میں آپ کو ساری باتیں سنا دی، بتا دی. اس مجلس کا مقصد کسی ایک عنوان پر گفتگو کرنا نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 برس کی تقریباً آپ کی زندگی ہے، تو آپ کی حیات طیبہ کا جو اختتام ہے وہ شہادت عظمیٰ ہے. لیکن یہ جو آپ کے 50-51 برس زندگی کے گزرے ہیں اس سب کو ہم بھلا دیں. ہمیں کیا دیا انہوں نے؟ امت کو کیا عطا کیا؟ اصل تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی گھریلو زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی سماجی زندگی، دین پر استقامت، دین کے حکموں پر عمل، صحابہ کے ساتھ محبت، صحابہ کی ان سے محبت اور پوری امت کی ان کے ساتھ محبت. تو یہ سارے موضوعات ہیں. تو دین ہمیں صحابہ سے ملا نا. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اس لیے ان کے نسبت بھی ان کے ساتھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع پر مختصر میں بات کروں. تو آج کی گفتگو کے جو عنوانات میں نے طے کیے تھے اس میں سب سے پہلی بات عقیدہ ختم نبوت ہے اور ہماری ذمہ داریاں، اور دوسری بات تھی مقام صحابہ و اہل بیت، اور تیسرا عنوان تھا شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور آخری بات جو چوتھی تھی کہ اس سانحہ عظیم ہے، اس پر پوری امت کا موقف اور اس موقف کو جمہور امت کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے ہمارا موقف اور اس کی تائید، اس کی حمایت اس موقف کی جس پر پوری امت کا اجماع ہے. تو یہ 4 عنوانات ہیں. تو پہلی بات میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، دین مکمل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کیا. تو جو عقائد ہیں جن پر گفتگو تفصیل سے ہو گئی ہے
جو عقیدہ ہے اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد نبوت اور رسالت ہے، اس کی بنیاد وحی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم سب مسلمان پوری دنیا کے مانتے ہیں تو مسلمان ہیں۔ دوسری بات ہے واقعات تاریخی جو تب سے پیش آ رہے ہیں، آج تک واقعات کا تسلسل ہے، اور قیامت تک جب تک یہ دنیا قائم ہے واقعات ہوتے رہیں گے، ان کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاریخ کے واقعات ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ تو دین مکمل ہو گیا۔ ان واقعات کو جو بھی ہیں ہم دین کے اندر داخل کریں گے تو جیسا آپ سن چکے ہیں وہ بدعات ہے، وہ بدعت ہے۔ دین کے اندر جو نئی چیز بھی ہم شامل کریں گے، چاہے وہ قول ہے چاہے وہ عمل ہے، تو عقیدے طے ہو گئے، یہ عقائد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بچوں کے تھے، بچے فوت ہو گئے، مردوں میں سے کسی کے حقیقی والد نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین۔ پھر وضاحت فرمائی کہ نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ملا۔ قرآن کی تشریح کون کر رہا ہے؟ جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرائض نبوت میں ہے، اور نبی اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، کسی نبی نے کوتاہی نہیں کی۔ ابھی آپ سن رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، انہوں نے فرض میں کوتاہی نہیں کی، امام ابو حنیفہ نے فرائض کے اندر کوتاہی نہیں کی۔ آج کبھی کوئی حق پر قائم رہنے والا عالم جو ہے وہ بھی اپنے دینی فریضہ کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ توارث ہے، وراثت ہے، جو نبی برحق نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثتاً امت کو منتقل ہوئی ہے۔ حق بیانی، حق بیانی، حق پر استقامت، اظہار حق۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض نبوت میں کوتاہی نہیں کی، دین کو کھولا، بیان کیا، اور قرآن کی ساری آیات جو ہیں وہ امت کو سمجھائیں۔ تو اس آیت کی تشریح میں گو کہ 200 سے زائد احادیث ہیں ختم نبوت کے عنوان پر۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری نبی، تم امتوں میں آخری امت، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی کے بعد۔ پھر تشریح کی، وضاحت کی، ایک جملہ کافی تھا کہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، سلسلے کو آخری نبیوں خاتم النبیین، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دوسرا جملہ جاری فرمایا، لا نبی کے بعد، نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد، کہ کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہ جائے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، اور اس پر پوری امت کی ذمہ داری ہے، فرائض میں شامل ہے کہ اس عقیدے کو بیان کرتے رہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات ہو رہی تھی، مجھے اسی کا حوالہ دینا ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہوئی۔ جو زندقہ ہے، جو الحاد ہے، جو ارتداد ہے، وہ چاہے فکری ہو چاہے عملی ہو، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے پاس اجماع امت یعنی صحابہ کا قول اور عمل ہے، جو تواتر ہے، توارث ہے، تسلسل ہے، اس میں کہیں راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جیسے دین نازل ہوا صحابہ نے ویسے ہی اب تک پہنچایا، تر و تازہ ہے، فریش ہے دین اسلام ہمارے پاس، بغیر کسی ملاوٹ اور بغیر کسی گڑبڑ کے۔ تو اس عقیدے کو بیان کرنا
یہ ہم مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے، بیان کرتے رہے، تاکہ جو ملحدین کا، زندیقین کا، مرتدین کا جو نقطۂ نظر ہے اور ان کی جو محنت ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں، ہمارے نوجوانوں، ہمارے بچوں کے ایمانوں کو کہیں لوٹ نہ لیں۔ یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کے ایمانوں کو بچائیں، تحفظ کریں اس کا۔ یہ تعلیم ہے نا، حضور علیہ السلام نے سکھائی ہمیں کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اللہ کا نام اس کی زبان پر جاری کرو۔ تو آج تسلسل ہے نا، ہر ماں اپنے بچے کو کہتی ہے اللہ اللہ اللہ، اس کی زبان پر جاری کرواتی ہے۔ جب وہ اللہ کہنے لگ جاتا ہے پھر کہتی ہے لا الہ الا اللہ۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو پورا کلمہ پڑھاتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پھر بولنے لگ جاتا ہے، پھر اس کو باقی کلمے بھی یاد کرواتے ہیں، پھر وہ چلنے پھرنے لگ جاتا ہے، اس کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ قاعدہ پڑھتا ہے، حروف شناسی ہوتی ہے، یعنی الفاظ سے اس کی مناسبت ہوتی ہے، پھر وہ لفظوں کو پڑھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور پھر وہ علم کا سفر جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کا آگے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کیا پہنچتا ہے۔ تو علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن سب سے بڑا علم قرآن ہے، علم حقیقی ہے۔ یہ کسی بھی دور میں ناکافی نہیں ہوگا کہ مسلمان یہ کہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا قرآن۔ ہر زمانے کے لیے کافی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تمام زمانوں کے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے بھیجا آپ کو تمام لوگوں کی طرف، کافۃ للناس، خوشخبری دینے والا اور اللہ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر آپ کو بھیجا۔ تو تمام لوگ قیامت تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا نا، قل اعوذ برب الناس، کہ کہو نا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ کے لوگوں کے رب نہیں ہے، صرف مدینہ کے لوگوں کے رب نہیں ہے، یا صرف پاکستان کے لوگوں کے رب نہیں ہے، پوری کائنات کے انسانوں کے رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کافۃ للناس، تمام لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا۔ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کافی ہے قرآن سمجھنے کے لیے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت یہ پوری کی۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے مقام صحابہ، کہ اس کے لیے ایک سوسائٹی تشکیل دی جائے کہ جو قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل سوسائٹی کے طور پر موجود رہے، اس کا انکار ممکن نہ ہو۔ دین پر عمل کیسے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ہمیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے، یہ پڑھنا ہے نماز میں، اس طرح ادا کرنی ہے، حج ایسے سیکھا ہے، روزہ ایسے سیکھا ہے، جہاد ایسے سیکھا ہے، حکومت کرنی ایسے سیکھی ہے، سیاست، معیشت، اقتصاد، تجارت، ہماری خاندانی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہمارے تمام معاملات ہم نے حضور علیہ السلام سے ایسے سیکھے ہیں جو ہم تمہیں منتقل کر رہے ہیں۔ تو صحابہ ہی نبوت کے گواہ ہیں، صحابہ ہی اعمال نبوت کے گواہ ہیں، صحابہ ہی قرآن کے گواہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا۔
کیا، فاروق اعظم نے قرآن جمع کیا، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا، تمام مصاحف جمع کر کے ایک مصحف پر پوری امت کو اکٹھا کر دیا، اور جتنے بھی مصاحف جمع کیے تھے کسی میں بھی اختلاف نہیں تھا، ایک ایک آیت پر تین تین صحابہ کی گواہیاں لی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو اس نے سنائی ہے، لکھی ہوئی لے کے آیا ہے، کسی اور کے پاس بھی ہے؟ کہا میرے پاس یہی ہے، لفظ سے لفظ ملایا، حرف سے حرف ملایا، قرات سے قرات ملائی، اور پھر کہا کہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ باقی ایک طرف رکھ دو، یوں جمع کر کے اس مصحف کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ مصحف آج بھی موجود ہے، اور کوئی اور مصحف دنیا میں نہیں ہے، اگر کوئی اس کو لے کر چھپ گیا ہے تو آئے باہر، لے آئے، آ جائے، لے آئے اس کو باہر۔ نبی کا مصحف تو دنیا کے سامنے ہے، نبی کا مصحف تو عثمان کے ہاتھوں میں تھا، عثمان کا خون اس مصحف پر گرا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو حضور نے صحابہ سے محبت کی ہے، اور فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہو جائیں گے، ایک حق پر ہوگا۔ یہ آدھی بات سناتے ہیں ملحدین جو ہیں، وہ آدھی حدیث سنا کے مسلمانوں سے ایمان لوٹتے ہیں کہ جناب حضور کی حدیث ہے 73 فرقے ہو جائیں گے تو کون سا حق پر ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے بات آئی تھی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ حق پر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں جو میری تھنکنگ ہے وہ یہ حق پر ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ، پانچواں کہتا ہے یہ۔ تو وہ جتنے آدمی ہیں اتنے ہی حق ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آدھا بیان کر کے دھوکہ دیا گیا۔ یہی ہم نے اپنی نئی نسل کو سنانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اگلا جملہ بھی صاف سناؤ۔ صحابہ سوال کرتے تھے، صحابہ کے سوالات سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یا سنا وہ جو ایک حق پر ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی حق پر ہوگا۔ ختم بات۔ ہم نے تو اللہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر ہم نے مانا ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے، کیا وجود ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وحدہ لا شریک اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہم نے مان لیا، بس ختم بات۔ صحابہ نے مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نبی پہلے اپنا تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر اپنے نبی کا تعارف کرایا، پھر نبی کے صحابہ کا بھی اللہ نے تعارف کرایا۔ ایک تعارف تو یہ کرایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب آگے پھر دوسرا تعارف ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے اصحاب کو دونوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ اس جماعت کو نبی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا
يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. اللہ نے ایک تو یہ بتایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ان کے ساتھ ہیں والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، یہ کفار کے لیے شدید ہے. جہاں کافر سامنے آئے گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، سارے مل کے کفر کا مقابلہ کریں گے، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی مفاہمت نہیں کریں گے، پوری ایمانی اور جسمانی قوت کے ساتھ مزاحمت کریں گے. جان جاتی ہے چلی جائے دے دیں گے، مال جاتا ہے، اولاد چھوٹتی ہے، ماں باپ چھوٹتے ہیں، وطن چھوٹتا ہے، سب چھوڑ دیں گے، نہ مجھے چھوڑیں گے نہ میرے نبی کو چھوڑیں گے. والذین معہ. لیکن جب ہم تاریخ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے ایک دوست بھائی ہیں موجود ہے یہاں، کل وہ کہہ رہے تھے، مجھے ایک بات انہوں نے کہی، بڑی خوبصورت بات تھی کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ تاریخ کیسے پڑھنی ہے، مطالعہ تاریخ جو ہے اس کا اصول کیا ہے. آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے یا غور و فکر کر کے اس کو پڑھنا ہے، اور قرآن و سنت کے سامنے رکھ کے اس کو بحث کرنا ہے کہ جو اس کے ساتھ مل جائے گی مان لیں گے، جو نہیں ملے گی چھوڑ دیں گے. تو جب ہم قرآن کو، صحابہ کو تاریخ کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو میری تمہاری لکھی ہوئی ہے، تو پھر انکار حدیث بھی آ جاتا ہے، پھر الحاد بھی آ جاتا ہے، پھر زندقہ بھی آ جاتا ہے، پھر ارتداد بھی آ جاتا ہے، پھر بدعت بھی آ جاتی ہے، پھر رسوم اور رواج بھی آ جاتے ہیں. وہ سب دین بن جاتا ہے، وہ سب دین بن جاتا ہے. اور نہ صرف اس کو لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے، بلکہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دین بتاتے چلے جائیں. اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے صحابہ کی نمازوں کی کیفیات کا ذکر کیا کہ وہ اپنے رکوع میں، اپنے سجدوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادت میں وہ میرا فضل تلاش کرتے ہیں، میری رضا کو تلاش کرتے ہیں. میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا اور پرکھ لیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میں نے امتحان لے لیا ان کے دلوں میں، کفر کی، گناہ کی، تمام بری باتوں اور برے اعمال کی نفرت ان کے دلوں میں نے ڈال دی، اور ایمان کی محبت سے ان کے دلوں کو میں نے منور اور مزین کر دیا. اور حضور نے دعا مانگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. حضور نے جو دعا مانگی اللہ نے وہ بھی دعا قرآن کے اندر نقل فرما دی کہ لو میرے محبوب جیسے تم نے مانگے تھے ویسے ہی میں نے تمہارے لیے اکٹھے کیے ہوئے، یہ لو قبول کرو. تم نے عمر مانگا نا، یہ لو قبول کرو. وہ عمرو بن ہشام ابو جہل آپ کی شان کے لائق نہیں تھا، آپ کی شان کے لائق عمر ہی تھا. یہ قبول فرمائے میرے محبوب، اور ایسا قبول کیا کہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، قیامت کے دن بھی ساتھ رکھے گا، صدیق بھی، فاروق بھی. تو صحابہ کی پوری جماعت کے اندر یہ سب سے زیادہ سربراہ یہ شخصیات ہیں جن کو یہ مقام ملا. تو خیر واپس آ جاؤں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو قرآن کے اندر بیان کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک حدیث ہے نا، صحابی کے نجوم، اہتدیتم، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. راہ ملتی ہے سب کو تاروں سے اور ہدایت نبی کے یاروں سے.
تو اب تو ستاروں سے ہم قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، رات کو راستہ نہیں ہم معلوم کرتے. جو پرانے بزرگ تھے ہمارے، ہم نے دیکھے ہیں وہ کہ وہ رات کو بتاتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں آ گیا تو اتنے پہر گزر گئے، یہ وقت ہے، اور یہ فلاں سمت ہے، مغرب ہے یا مشرق ہے. وہ سمت بھی متعین کرتے تھے، وقت بھی متعین کرتے تھے، بتاتے تھے. ہم نے اپنے دور میں حضرت پیر جی سید عطاء محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. ان کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی، وہ سورج کو دیکھتے تھے، بتا دیتے تھے اتنا وقت ہو گیا. کہتے تھے کہ شاید کوئی 1 منٹ کا فرق ہو، تو کبھی بالکل ایگزیکٹ ہوتا تھا، کبھی کوئی تھوڑا سا معمولی سا فرق ہوتا تھا. اسی طرح رات کو بتا دیتے تھے یہ ستارہ یہاں آ گیا ہے، اتنے بج گئے ہیں، دیکھو گھڑی. ہم دیکھتے اتنے بج گئے ہوتے. آج ہم قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. برج دلو اور برج اکرم، اسلام میں کسی عقرب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی مثال دی ہے صحابہ سے. ستارے روشنی دیتے ہیں، راہ بتاتے ہیں، سمت بتاتے ہیں، بھٹکنے نہیں دیتے. یہاں اس وقت ہمارے ہم اثر ہیں مولانا محمد مغیرہ، ہماری جماعت کے سیکرٹری جنرل ہے. میں ایک سفر میں تھا، 20 برس پرانی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بلکہ 25 برس ہو گئے. تو صبح کی نماز کا وقت تھا اور ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی. ہم سفر میں تھے، تو ایک تو قبلے کا رخ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس طرف قبلہ ہے. گاڑی روک دی، اس نے کہا پڑھ لو نماز. مسجد بھی نہیں تھی، سڑک تھی. تو مولانا نے دیکھا ایک ستارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ رخ ہے. ہم نے سڑک کے کنارے کپڑا بچھایا، حضور سے جماعت کرائی، نماز پڑھی، گاڑی میں بیٹھ گئے. کچھ روشنی ہوئی تو دیکھا وہی رخ تھا، مسجدیں نظر آنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو حضور نے فطری مثال دی ہے. صحابہ کے کسی ایک کا بھی دامن تھام لوگے گمراہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جس صحابی کا دامن تھاموں گے وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے بٹھائے گا اور کہیں نہیں لے کے جائے گا. ہاں، کسی کا ماس، کسی لینن، کسی اسٹالن، کسی خروشوف، کسی موجتم، کسی تم کسی کے پاس نہیں لے کے جائے گا. سیدھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے بٹھا دے گا. یہاں سے دین ملا، یہاں سے توحید ملی، یہاں سے قرآن ملا، یہاں سے زندگی کا چلن ملا، زندگی کے اخلاق یہاں سے ملے، یہاں سے حیات اور موت جو ہے اس کا شعور ملا کہ حیات کیا ہے اور موت کیا ہے. تو ایک اور حدیث ہے. اب دیکھیں تاریخ میں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاریخ کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے. عقیدہ قرآن میں ہے، عقیدہ حدیث میں ہے، عقیدہ صحابہ کی زندگیوں میں ہے. وہ ہے مثال. تاریخ میں عقیدہ نہیں ہے، واقعات ہیں. فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کیا، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں ادھر چلا گیا. پھر ہمیں اس سے کیا، جدھر بھی گیا کوئی نہیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں گے کہ وہ بیت اللہ شریف کی طرف گیا ہے، مدینہ طیبہ کی طرف گیا ہے یا واشنگٹن کی طرف گیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے، پرکھیں گے. تو اختلاف بھی ہوا صحابہ کا، دین پر نہیں، عقیدے پر کوئی اختلاف نہیں ہے. قطعاً اختلاف نہیں ہے عقیدے پر. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان قصاص عثمان پر اختلاف ہوا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی شان میں ایک لفظ بھی برا نہیں کہا، نہ حضرت علی نے ان کی شان میں کوئی لفظ برا کہا. تاریخ میں دونوں کی گالیاں لکھی ہوئی ہیں تبری نے، کہ شام میں ممبر پر علی کو گالیاں دی جاتی تھی اور کوفہ میں ممبر پر معاویہ کو گالیاں دی جاتی تھی. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ صحابی اور گالیاں دے. سباب المسلم فسوق، حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. یہ بھی فسق ہے، یہ بھی فسق ہے. کسی پر تہمت لگانا فسق ہے، کسی پر جھوٹ بولنا فسق ہے، کسی کا حق مارنا ظلم بھی ہے، فسق بھی ہے. فسق والا گناہ ہے، کفر نہیں ہے، فسق ہے. تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک زبان سے گالی نکلے. تاریخ نے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی گالی نکلوا دی. میں نہیں مانتا. جس زبان کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو اور اپنی زبان
جس زبان کے ساتھ ملائی ہو اس سے گالی نہیں نکل سکتی، ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی آیات تو جاری ہوں گی، حدیث کی روایت تو ہوگی، دین کی دعوت اور تبلیغ کی بات تو ہوگی، گالی نہیں نکل سکتی۔ تو تاریخ جھوٹی ہے، میں نہیں مانتا۔ ہو گئے، اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ جمل کے دوران کسی نے پوچھا امیر المومنین ہم حق پر ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ فرمایا معاویہ؟ فرمایا وہ بھی حق پر ہے۔ اہل شام بھی حق پر ہے۔ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں آپ؟ لڑائی کس بات کی ہے؟ وہ بھی حق پر ہے، ہم بھی حق پر ہیں، لڑ کس بات کر رہے ہیں؟ پھر باطل کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میرا اور معاویہ کا اللہ ایک ہے، میرا اور معاویہ کا قرآن ایک ہے، میرا اور معاویہ کا نبی ایک ہے۔ دین پر نہ میں اس پر برتری کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ وہ مجھ پر برتری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ دین کی نسبت میں ہم برابر ہیں، ایمان اور عقیدہ کی نسبت میں۔ میرے اور معاویہ کے درمیان، اہل شام کے درمیان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص پر، بدلہ لینے پر، ان کی مظلومانہ شہادت جو ہوئی، اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں بدلہ لو، میں کہتا ہوں ماحول نہیں ہے، حکومت میرے کنٹرول میں نہیں ہے، طاقت وہ نہیں ہے کہ میں بدلہ لے سکوں۔ طاقت مل گئی تو بدلہ لے لوں گا۔ حضرت معاویہ فرماتے تھے آپ کو طاقت نہیں ہے، مجھے طاقت ہے، آپ مجھے حکم فرمائیں کہ بدلہ لو، میں بدلہ بھی لوں گا، آپ کی بیعت بھی کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ فرمایا، جب ان کے سامنے ایک واقعہ تھا، میں نے کئی دفعہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک پہلوان آیا، اس نے کہا حضور سے مجھ سے کشتی کر لو۔ حضرت معاویہ پاس بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ذرا اس سے کشتی کر لے، یہ مجھ سے لڑنے آیا ہے، پہلے اس سے تو لڑ لے۔ ہاں، یہ جو میرا خادم ہے، میرا خادم ہے، کمزور آدمی ہے، نبی نہیں ہے، اس سے تو لڑ لے۔ معاویہ اٹھے اور آنن فانن اس کو پٹک دیا، وہ چت پڑا ہوا تھا۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اضالۃ الخفا میں، اور اس کے چوتھے حصے میں جو فضائل و مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ہے، اس کا ترجمہ ہمارے قریبی زمانے کے بزرگ جناب سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شائع کرایا، میں نے اس میں پڑھی۔ تو وہ بالکل جیسے وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا، بطال پھیر میں چیتے گردان تھی میں، تو اس کو چکر آ گیا کہ یہ اتنی سرعت کے ساتھ اور رفتاری کے ساتھ مجھے اس نے گرا کیسے دیا؟ میں تو ساری زندگی ایسے نہیں گرا۔ تو کچھ تو میں مزاحمت کروں، کچھ تھوڑی بہت کو وقت لگے، پر یوں ہاتھ لگایا اور پٹک دیا اٹھا کے۔ تو نبی علیہ السلام نے یقیناً محظوظ ہوئے ہوں گے کہ میرے صحابی نے، میرے فداکار نے، میرے جانثار نے۔ تو حضور نے فرمایا جا معاویہ، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی، کبھی شکست نہیں ہوگی تجھے۔ شان امیر معاویہ وقت بہت تھوڑا ہے، نعرے چلتے رہیں گے، قوم ساری نعروں میں لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ واقعہ حضرت علی کو سنایا تھا، صحابی نے یہ حدیث سنائی کہ حضور نے اس کو فرمایا حضرت معاویہ کو کہ جا آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ حضرت علی پر گریہ طاری ہو گیا، فرمانے لگے اے کاش تو مجھے پہلے سناتا، خدا کی قسم میں معاویہ سے کبھی نہ لڑتا۔ تو جب نبی نے فرما دیا اس کو شکست نہیں ہونی، میں کیوں لڑتا اس سے؟ اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو جنتیوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیت ہے کہ جنتی جو ہے نا، جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور دنیا میں اگر ان کی آپس میں کوئی لڑائی بھی ہوئی ہوگی نا، تو نہ اس کے دل میں کوئی شکوہ ہوگا، نہ اس کے دل میں کوئی شکوہ ہوگا، ان کے دل میں کوئی بات ہوگی نہیں ہم کبھی لڑے تھے، ہماری کوئی ناراضی ہوئی تھی، دونوں اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔
تو وہ آیت تلاوت کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین. فرمایا قیامت کے دن ایسے ہوں گے معاویہ اور میں، اہل شام اور ہم دونوں جنت میں ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور دنیا کی کوئی لڑائی کا ہمارے دل میں خیال بھی نہیں ہوگا، نہ شکوہ ہوگا، ہمارے دل صاف ہے. تو صحابہ کا دل تو ویسے ہی صاف تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ دنیا میں بھی رحماء بینہم تھے، آخرت میں بھی رحماء بینہم. تو ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے، اب یہ میں نے قصہ اس لیے بیان کیا کہ صحابہ کی لڑائیوں کو تاریخ کا سہارا لے کر بعض ملحد، بعض زندیق یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا علی اسلام کی تاریخ سوائے لڑائیوں کے، سوائے قتل و غارت گری کے آپس میں لڑتے رہے. صفین اور جبل میں اتنے ہزار جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ آپس میں لڑ کر وہ قتل ہو گئے. کیا تمہاری تاریخ کے اندر؟ ایک تو فیصلہ حضرت علی نے سنا دیا نا کہ ہم ایک ہیں، قرآن نے بھی سنا دیا رحماء بینہم ہے. دیکھیں جہاد یمامہ حضور علیہ السلام کے بعد ہوا، کسی صحابی نے اختلاف کیا تو ابو بکر سے کہ نہیں، مسلمت القذاب منکر ختم نبوت ہے، اس کے خلاف نکال کریں گے. ختم کر کے دم لیا اس کو، ایسے ختم کیا سراکی جالب 20 مار چھوڑے. اس نسل میں سے کوئی باقی رکھنے ہی نہیں دیا صحابہ نے. 800 صحابہ نے جان دے دی، 700 اس میں حافظ قرآن تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ شان رسالت پر حرف نہیں آنے دیا. کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا. ان کے لیے زکات ہے، امیر المومنین کا حکم آ گیا، سارے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو جتنے بھی جہاد ہوئے صحابہ نے اختلاف نہیں کیا آپس میں. دین کی دعوت ہے، تبلیغ کے لیے نکلے، کسی نے اختلاف نہیں کیا. تو تاریخ جھوٹ بولتی ہے. لڑائی ہوئی ہو جاتی ہے، دو بھائی بھی لڑ پڑتے ہیں آپس میں، باپ بیٹا بھی لڑ پڑتے ہیں، ہو جاتا ہے. تو کیا وہ غیر مسلم ہو جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں؟ نہیں ایسا. تو ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، نبی اسلام نے فرمایا اذا ذکر القتل فامسکوا، جب تقدیر کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تقدیر کیا ہے، کیا کہو گے؟ اللہ کے فیصلے اس کے ہاں کیا طے ہیں، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں. ہم کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے. ہم نفع سوچ رہے ہوتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے. ہم نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں، نفع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تقدیر کی بات آ جائے خاموش ہو جاؤ، اللہ کے سپرد کرو، اللہ سے عافیت مانگو. وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَامْسِكُوا، ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ. صحابہ کو ستارے قرار دے چکے ہیں، اصحابی کے نجوم. ان کا ذکر چھڑ جائے خاموش ہو جاؤ. تمہیں نہیں پتا یہ نظام کیا ہے، جو مرضی کر لو، جتنی مرضی تم تحقیق کر لو، تمہاری دسترس اور تمہاری پہنچ سے باہر نظام کے تم اس کو تبدیل کر دو. ستاروں کے روٹس، چاند کا روٹ، سورج کا روٹ، زمین کے روٹ بدل کے دکھا دو. موسم تمہارے قبضے میں نہیں ہے. ابھی ہم باہر مجلس کر رہے تھے، بارش آ گئی، ہم اندر آ گئے. تقدیر تو یہ ہے. تو تقدیر کا ذکر چھڑ جائے چپ ہو جاؤ، اللہ کی مرضی. ہذا امر اللہ، تو بندہ فوت ہو گیا، ہذا امر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح فرمایا ستاروں کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ. آگے کیا فرمایا؟ وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، میرے صحابہ کا ذکر چھڑ جائے تو خاموش ہو جاؤ. ہم ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ان کے اگر اختلاف ہو گیا تو ہم ان کے درمیان بیٹھے ہوئے جو ہم فیصلہ کریں گے. انہوں نے لڑائی بھی ہو گئی، اختلاف بھی ہو گیا، صلح بھی ہو گئی، سب کچھ نمٹا کے اس دنیا سے چلے گئے. وہ محفوظ بھی ہیں، مغفور بھی ہیں. اللہ نے ان کے ایمانوں کی بھی حفاظت کی، ان کے اعمال کی بھی حفاظت کی، اور پھر ان کی مغفرت کا اعلان بھی اللہ نے ساتھ کر دیا.
ختم بات. ایاکم وما شجر بین اصحابی، یعنی بات کو حضور کھولتے چلے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا ذکر پھر جائے تو چپ ہو جاؤ. فرمایا ان کے درمیان جو کچھ ہوا، جو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ایاکم وما شجر بین اصحابی، اس پر بھی خاموشی اختیار کرو. اس کو جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے درمیان کو قتال بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ ہم اس دور میں تھے ہی نہیں کہ ہمارے ہاتھ سے استغفر اللہ کو قتل ہوتا، تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں استعمال کریں، اپنی زبانوں کو خاموش رکھیں، کیوں لفظ کریں جب ہمارے ہاتھ کو لفظ نہیں ہوئے. ایک اور مثال میں سنایا کرتا ہوں. ہمارے جامعہ خیر المدارس میں ایک استاد ہوا کرتے تھے مولانا عبد المجید عارف رحمۃ اللہ علیہ، اور عجیب باعث تھے. تو چھوٹی سی ایک جملے میں بات سمجھا دی انہوں نے. فرمایا کہ بھائی امام اگر نماز میں بھول جائے تو اس کو لقمہ کون دے گا جماعت میں؟ جو جماعت میں اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ اس کو لقمہ دے دے گا تو وہ نماز درست کر لے گا، سجدہ صاف کر لے گا. ٹھیک ہے. اگر امام صاحب نے یہ باہر سے جاتے ہوئے سڑک پر کسی آدمی نے یہاں کھڑے ہو کر دیکھا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں کسی رکن میں بھول گیا ہوں، تو باہر سے اس نے مجھے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ، میں نے اس کا لقمہ لے لیا تو میری بھی نماز گئی، جو میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی گئی، سب کی نماز برباد ہو گئی. یہ مثال سنا کے مسئلہ بتا کے انہوں نے کہا کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے جو مومنین کاملین ہیں، ایک جماعت ہے. بھائی اس جماعت کے اندر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو ایک دوسرے کی اصلاح کر لی انہوں نے، ایک دوسرے کو کہہ سن لیا انہوں نے، جھگڑا ہوا تو صلح کر لی. فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کے اس حکم پر عمل کر گئے ہو. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ. تمہارے درمیان کوئی اختلاف اور نزاع جھگڑا پیدا ہو جائے تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو. قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں. اگر تم ایمان والے ہو تو صحابہ تو ایمان والے ہیں. سارے قرآن میں 400 سے زائد آیات ہیں صحابہ کے ایمان پر گواہی ہے. ان کے دلوں کے خیالات پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں. عمر کے دل میں خیال پیدا ہوا، آیت نازل ہو گئی پردہ کرو، شراب بند. یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو صحابہ کے دلوں میں جو ایمان کی لہریں جو اٹھتی تھی، جو کروٹیں لیتے تھے، وہ اللہ اس سے بھی باخبر تھے، آج بھی ہیں. قیامت تک جو کچھ ہونا ہے، یعلم ما کان وما یکون، یہ اللہ ہی کی صفت ہے. جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، سب اس کے علم میں ہے. تو اس پر وحی آتی رہی. تو آج ہم جماعت سے باہر کھڑے ہو کے صحابہ کی غلطیوں کو شمار کر رہے ہیں. جماعت سے باہر کھڑے ہو کے، جماعت صحابہ میں نہیں ہم. یہ خطا شماری جو ہے صحابہ کی، یہ فریضہ مسلمانوں کو کس نے سونپا ہے؟ صحابہ کی غلطیوں کو شمار کرنا اور لوگوں کو بتانا. اللہ کو پتہ نہیں تھا، ہوئی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی، انہوں نے استغفار کیا، اللہ نے معاف کر دی. ان کی برکت سے ہمیں معلوم ہوا کہ گناہوں پر معافی مانگو، اللہ سے اللہ معاف کر دیتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا ہو گیا، کوئی پولیس، کوئی انٹیلیجنس، کوئی ادارہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں گیا. اس کا ایمان ہی اس کا محتسب تھا. جو ایمان اللہ نے اس کے دل میں روشن اور مزین کیا تھا، وہ خود حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ پر اللہ کی حد جاری کرے. حضور اس کو ٹالتے رہے. اور تیری حالت ٹھیک نہیں ہوگی، تیرا اس وقت وہ حادثہ ٹھیک نہیں ہے، کیا بھی یہ ٹھیک، مجھے مر کے بعد چلے گئے یہاں سے. مجھے کہا نہیں یا رسول اللہ،
میں ہوش و حواس میں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کا حکم جاری کرے، مجھے سنسار کرے، وہ سنسار۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی توبہ کی ہے ماعز نے، ایسی کامل توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے پر تقسیم کی جائے تو بھاری ہے، پورے مدینے پر بھاری ہے۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ پتھر مار رہا تھا اور وہ تکلیف میں دوڑ رہے تھے، میں نے گرا دیا ان کو پتھر مارو، حضور کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا، غم کے آثار ہوئے نہ ہوئے، بھاگتا تھا تو بھاگنے لگتا، نکل جاتا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ الامت دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں ہیں اور بڑے عالم فقیہ محدث، اللہ اکبر۔ ان کے خلیفہ تھے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو میرے پردادا مرشد بنتے ہیں۔ ہمارے مرشد جو امیر شریعت کے مرشد تھے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد سے شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرشد سے مولانا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ صحابہ کے جو اعمال ہیں یہ تکمیل دین کا ذریعہ بنے ہیں، کہ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں اور جو حالات آئندہ پیش آئیں گے، چونکہ دین تمام زمانوں کے لیے ہے، وہ سب صحابہ پر پیش آ گئے، اس پر وعید بھی آ گئی، بشارت بھی آ گئی، حکم بھی آ گئے۔ تو اب جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہوگا، کوئی پریشانی ہوگی، تو فوراً ہم فردوہ الی اللہ والرسول، قرآن کی طرف جائیں گے، حدیث کی طرف جائیں گے، سنت کی طرف جائیں گے، صحابہ کے عمل کی طرف جائیں گے جو نبی کی تربیت کے نتیجے میں ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی غلطیاں معاف کر دی، لیکن تاریخ نے معاف نہیں کیا۔ بڑی ظالم ہے تاریخ نے تو نبی کو معاف نہیں کیا۔ جی مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں وہ باتیں سنا سکوں، استغفر اللہ، تاریخ نے نبی کو بھی معاف نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، وہ بڑی نہیں ہے۔ ہم حدیث کو جب لے کے آتے ہیں تو کتنا ہم اس پہ محنت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جرح و تعدیل ہے، اسماء و رجال کا پورا ہم وہ کھدان ڈالتے ہیں، پورے فن کو ہم تب جا کے ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ ہاں اس کی سند اب صحیح ہو گئی، راوی ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی رافضی نہیں ہے، کوئی منافق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی شہرت یہ سوسائٹی کے اندر ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ باتیں کرتا ہے۔ تو محدثین کا بھی امت پر احسان ہے۔ ایک احسان یہ کیا حدیث ہم تک صحیح پہنچائی، دوسرا احسان یہ کیا جتنی جھوٹی اور کھڑی ہوئی حدیثیں تھی وہ جمع کر کے وہ بتا دیا امت کو یہ سب گھرلتو پروگرام ہے، سب دو نمبری ہے، یہ نہیں ہے حدیث، اس کا نسب ہی آگے نہیں پہنچتا۔ تو یہ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ تو صحابہ کو تاریخ کے ذریعے مت سمجھو، قرآن کے ذریعے سمجھو۔ تو اب تیسری بات اہل بیت، قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ چاہتا ہے اے گھر والوں، نبی کے گھر والے ہیں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، مولویوں کے بارے میں نہیں ہے، یا ہم مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور بس تمہیں پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو وہاں تو دنیا کے مفاد کا معمولی سا خیال آیا تھا، ایک خیال آیا تھا، اس پر یہ آیت آ گئی کہ نبی کی گھر والیاں ہوں، تمہیں یہ باتیں تمہیں نہیں اچھی لگتی، میں چاہتا ہوں تم پاک ہو جاؤ، بس نبی کی ہو جاؤ، تمہارے دل میں کوئی اور بات آنی ہی نہیں چاہیے، حالانکہ وہ بات کوئی غلط بھی نہیں تھی۔ کیا اب اتنا کچھ آ رہا ہے، آسائشیں ہیں، بہت
زندگی آسان ہو گئی ہے, کچھ ہمیں بھی سہولتیں ملنی چاہیے, کوئی فیسلٹیز ہیں, کوئی لگژری لائف ہماری ہونی چاہیے. خیال ہے آگے اللہ نے اس کو بتایا تمہارے دل میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے. اب یہ ہے اہل بیت. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے نزلت فی نساء النبی. یہ آج خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, آپ کی گھر والیاں, آپ کی بیویاں, ان کے بارے میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے, تو اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق حضور کی ازواج مطہرات ہیں جو پوری امت کی مائیں ہیں, پہلا مصداق. اب دیکھیں گھر میں صرف بیویاں ہی نہیں ہوتی, بچے بھی ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, داماد بھی گھر میں آ جاتا ہے, سسر بھی گھر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ گھر والے ہی ہوتے ہیں. اس کی بھی مثال دے دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو کالی چادر, کالی کمبلی جو ہم کہتے ہیں, کالی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی. تو ابھی باہر نکلے ہی تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. تو حضور نے فوراً ان کو اپنی چادر میں لے لیا. ابھی وہ آئے ہی تھے تو سیدنا حسین آ گئے, حضور نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. ابھی یہ دو پھول جن کو حضور نے ریحانتایا ہما ریحانتایا, یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں من الدنیا, تو دو پھول حضور کی آغوش میں حضور کی چادر میں آ گئے. تو حضور کے جگر کا ٹکڑا بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ بھی اس تیسرے نمبر پہ وہ آ گئے, حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. ابھی وہ تین ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے, حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. ٹھیک ہے, اب یہ سیدنا حسن, حسین, سیدنا فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل فرما لیا. اس کے بعد فرمایا, ایک تو یہ آیت پڑھی, یہ بھی پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو نبی کی رضا میں, نبی کی چادر میں آ گئے تو نبی کی چادر میں تو پاک لوگ ہی آتے ہیں, نبی کی صحبت میں بھی پاک لوگ آ کے بیٹھتے ہیں. منافق نہیں بیٹھ سکتا, وہاں اٹھ جائے گا, دل تک ہوگا اس کا. تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی, اے اللہ یہ میرے اہل ہیں. ظاہر بات ہے, بیٹی ہے تو اہل ہے نا, نوازے ہے تو اہل ہے, داماد ہے تو اہل ہے. لیکن ایک ہی داماد اہل میں نہیں ہے, عثمان بھی تو اہل ہے, ایک نہیں دو بیٹیاں تھیں. حضرت ابو العاص مقسم جن کے نکاح میں پہلی بیٹی آئی سیدہ زینب, وہ بھی تو اہل میں ہے, یا اس کو باہر نکال دیں گے؟ ہمیں شادی کارڈ آ جائے, شادی کارڈ اگر آ جائے کہ میں ماما سے لکھا ہوئے ماما بما اہل, تو کل آگے سے یہ بال بچہ کو چھوڑ ہوتے ہوئے اہل کا مطلب میں ہی ہوں, یا اس میں سے کچھ بچوں کو باہر نکال دو کہ تم ہمارے عیال میں نہیں ہو, کچھ کو شامل کر لیں. بھائی اس نے سب کو دعوت دی ہے. تو والذین معہ, جو اللہ نے فرمایا معیت رسول کے اندر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا شامل ہو گئے, سب کے سب شامل ہو گئے. کسی کو آپ باہر نہیں نکال سکتے, درجے اپنے اپنے ہیں, وہ اللہ نے بنا دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
یہ درجے بھی اللہ نے بنائے ہیں، ہم پر نہیں چھوڑے کہ ہم تاریخ کھول کے بیٹھ جائیں کس نے کیا کیا، کون کس درجے کا ہے. بنا دیے کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اسلام قبول کیا، سابقون الاولون نے مال خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، من قبل الفتح وقاتل. اور وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ سارے فرائض انجام دیے برابر نہیں ہو سکتے. پہلے والے جو ہیں ان کا بعد والوں کے اوپر درجہ اونچا ہے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، بعد میں مال بھی خرچ کیا، جہاد بھی کیا، لیکن پہلے والے ان پر فائز ہیں درجے میں. آگے اللہ تعالیٰ نے ساری تاریخ ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ فرق کر دی. وکل وعد اللہ الحسنی، پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں سب کے ساتھ حسن آخرت کا وعدہ، سارے بخشے گئے. پتہ ہوگی بات. اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، سیدنا معاویہ کے بارے میں سب سے زیادہ مظلوم صحابی تو وہی ہے جس نے سب سے زیادہ فتوحات کی، جس نے سب سے زیادہ اسلام کی سلطنت کو وسیع کیا، جس نے سیدنا عمر اور ان سے پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان کی اس محنت کو چار چاند لگا کے ریاست کو منظم کیا اور ایک فلاحی ریاست ویلفیئر اسٹیٹ دنیا کے اندر بنا کے پوری دنیا کے سامنے بطور رول ماڈل کے اس نے پیش کیا. کوئی فرق نہیں سکتا تھا. جس نے اس دور کی سپر پاور رومن امپائر کے ساتھ ٹکر لی ہے، سب سے پہلی جنگ کی ہے، حضور کے حدیث کے مصداق بنے ہیں کہ جس نے پہلی جنگ کی جنتی ہے. وہ جذبے ہمارے بیت المال میں اسراف کر جایا کرتے تھے. وہ کس طرح بنے ہوئے تھے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو بکر نے بھی ان کو ذمہ داری دی، عمر نے بھی دی رضی اللہ عنہ، اس کے باپ کو بھی گورنر بنایا حضرت ابو سفیان کو. وہ جو آتا ہے نا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ زمانہ کفر میں جو لوگ بڑے تھے، سربراہ تھے، سردار تھے، رہنما تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ پھر بھی اسلام کے اندر بڑے ہو کر کھڑے ہوئے. اس لیے کہ صلاحیت تھی نا. ابو سفیان بھی تو اپنی قوم کے سالار تھے، سردار بھی تھے، سالار بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے. تو ان کو گورنر بنایا. 2 آنکھیں دی ہیں اس نے جہاد میں، 2 آنکھیں، پہلے ایک گئی پھر دوسری گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو چاہے ابو سفیان کہ تیری آنکھیں لوٹ آئیں تو میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں تیری آنکھوں کو اٹھا کے لگا دیتا ہوں اور تیری بینائی بحال ہو جائے. بس کیا نہیں یا رسول اللہ قیامت کو دیکھنا چاہتا ہوں. بس یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کی نبی کی معیت میں نے اپنی آنکھوں کو قربان کیا. اب اس کے ایمان میں شک کرتے ہو؟ تاریخ تو کہتی ہے کہ ڈر کے مارے اسلام قبول کیا ابو سفیان نے بھی اور معاویہ نے بھی اور پوری بنو امیہ نے. اور آج تک لوگ کہہ رہے ہیں، کہتے رہے، لوگوں کو کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں تو اس پر کہا کرتا ہوں کہ وہ جو عظیم لوگ تھے وہ ڈر گئے. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جب حضور فرماتے تھے اللہ سے ڈرو، وہ ڈر گئے. یہ کیسے ڈھیٹ ہیں جو نہ قرآن کو پڑھ کے ڈرتے ہیں نہ حدیث کو پڑھ کے ڈرتے ہیں. حضور معاویہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیا، اور بھی بہت ساری حدیثیں کہ بعث اللہ القیامہ، بعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وہو رداء من الایمان، قیامت کے دن معاویہ جو اٹھے گے ایمان کی چادر اس کے اوپر تنی ہوگی. تو یہ سارا کچھ پڑھ کے وہ نہیں ڈرے. ان کو نہ قبر کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت کا جہنم کا وہ خوف ہے، نہ اللہ کی ناراضی کا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا. کیسے وہ سامنے کھڑے ہوں گے؟ معاویہ نے تو نبی کو اپنی بہن دے دی، اس کے باپ نے اپنی بیٹی دے دی ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا.
وہ رشتے دار ہیں آپس میں. معاویہ کے ماں نے اسلام قبول کیا. پورا وہ مکالمہ ہے سیدہ ہند کا. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کے خلاف لڑتے تھے نا, آپ نے ہمارے گبرو جوان آپ کے ساتھیوں نے مارے, ہمارے بڑے کڑیل جوان تھے, ہمارے خاندان اور قبیلے کی آبرو اور اس کا مان اور فخر تھے, ان کی گرجتی جوانیاں ہم نے دیکھی. تو جب وہ آپ سے لڑے تو آپ کے ساتھیوں نے ان کو قتل کیا. اور یہ بھی کہا ان کے اندر نا 2 نمبر ہی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسے منتخب نہیں کیا حضور کی صحبت کے لیے. 1 نمبر تھے, کافر اور مشرک تھے تو 1 نمبر, مومن بنے تو 1 نمبر. کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ کی فوجوں نے ہمارے نوجوانوں کو مارا, ہمارے قبیلے قتل ہوئے, تو میرے دل سے نا بددعائیں نکلتی تھی, استغفر اللہ کہ آپ کو دنیا کی ہر تکلیف پہنچے. لیکن آج میں آپ کے حسن سلوک کو دیکھتی ہوں, آپ کی محبت کو دیکھتی ہوں, آپ کے اخلاق کو دیکھتی ہوں, آپ کی سیرت و کردار کو دیکھتی ہوں. اللہ اکبر. آج یہ جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری خوشیاں اور ساری راحتیں آپ کو مل جائیں, آپ کو کچھ بھی نہ ہو. نبی اسلام نے فرمایا کہ تم نے بھی تو ہمارے جوان مارے تھے, میرے چچا کو سید الشہداء حمزہ کو قتل کیا, تم نے بھی تو مارے. احد میں ہمارے کتنے مارے تم نے, بدر میں کتنے مارے تم نے. تو میرے دل میں بھی بڑا دکھ تھا, لیکن آج تم میرے لیے جس خوشی کا اظہار کر رہی ہو, میں بھی تمہیں دعا دیتا ہوں اللہ تمہیں قیامت تک خوشی اور مسرتیں دے. وہ جو اسلام کی قبول کیا, نبی سے دعا بھی دے کے اٹھی. معاویہ کی ماں تاریخ کہتی ہے گڑبڑ ہے. میں جب سن رہا تھا, ایک نے حضرت معاویہ کی اہلیہ سیدہ معصوم, اس کے بارے میں اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی, اور وہ سوشل میڈیا پہ روز بیٹھ کے سید بادشاہ بھی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی بد کردار خاتون تھی جو حضرت معاویہ کے نکاح میں آئی. معصوم بنت بہدل, میں وہ بتا نہیں سکتا جو الفاظ اس نے کہے, پتہ نہیں کس دل گردے سے اس نے کہے. آج تم اور میں گئے گزرے مسلمان ہیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بیوی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں. پڑھ رہی ہے یار, ہم نے کیا کرنا, پڑھ رہی ہے, ہمیں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں, برس رہی ہے. وہ ہم نے کیا بھیجنی ہے, وہ اللہ کی طرف سے آئے گی. وہ بھی حدیث سنا دیتا ہوں. فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے صحابی کو گالی دی, اس کو برا کہا, اس پر اللہ کی لعنت, اس کے فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت. تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں. نبی علیہ السلام کا ہر فرمان سچا ہے. اچھا جب آ گئے, میں سمیٹتا ہوں بات کو, بہت دور چلی گئی. اب کربلا ہے, تفصیلات آپ سن چکے. اب تقریب آج 50ویں یہاں مجلس ہے, لیکن یہ اس کے کچھ سال پہلے کو شمار کریں تو یہ 60-65 برس ہو گئے اس کام کو. اس خطے کے اندر, بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ ایک ہی شخصیت ہے جو سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جانشین سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ, جس نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور سوانح اور شخصیت اور کارنامہ کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے یوم معاویہ منایا. کیا ہے یار,
اور اس جرم پر وہ گرفتار ہوئے. میں نام نہیں لینا چاہتا. بہت سارے اہل حق تھے, وعدہ کر کے اس میں نہیں آئے, بھاگ گئے. اب وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مسلمان تھے, بس ٹھیک ہے, کمزور تھے, کمزور طبیعت تھی, لیکن بڑے آدمی تھے, بڑے لوگ تھے. ابو ذر بخاری اکیلا ہی تھا جو کھڑا تھا, اور اس کو ہتھکڑیاں لگا کے تھانہ پرانے کوتوالی سے پیدل چلایا, دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑیاں لگا کے. یہ ہے صحابہ کا غلام زنجیروں میں بندھا ہوا, ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا, وہاں سے پیدل چل کے یہاں کچہری میں آ کے اس نے پیشی بھگتی. پھر وہ جیل گئے, اور جیل میں انہوں نے قصیدہ لکھا. کہتے ہیں مجھے زیارت ہوئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو 65 شعروں پر قصیدہ لکھا. لکھا بھی ایسے کہ قلم نہیں تھا, وہ ایک کوئلہ مل گیا دیوار پر. کہتے شعر آمد ہو رہی تھی, اتر گئے تھے مجھ پر. جیسے اقبال نے کہا نا کہ لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی, مجھ پر پوری کی پوری غزل بالکل مرصع میٹر کے اندر مجھ پر نازل ہو جاتی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, لوگوں کو وہی سمجھ میں نہیں آتی. تو ابو ذر بخاری پر شعر یوں نازل ہو رہے تھے, تو وہ کوئلے سے لکھتے رہے دیوار پر, کوئلہ ختم ہو گیا. تو آخری شعر جو تھے, کہتے میں نے کہا کیا کروں, تو وہ میں نے اپنی انگلی کو کاٹا, اس میں سے خون نکالا, اور اس خون سے میں نے دیوار پر وہ شعر لکھے. اور پھر صبح میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ مجھے کوئی کاغذ قلم دے دو, میں نے کچھ لکھنا ہے. تو میں نے دیوار سے پھر ان کو کاغذ پر منتقل کیا. پھر وہ شعر آئے باہر اور چھپ گئے, آدمی چھپا ہوا ہے وہ قصیدہ. تو یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ. اور اسی سید ابو ذر بخاری نے رحمت اللہ علیہ ملتان کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر 10ویں محرم کو 9 گھنٹے کی تقریر کی ہے. اول وقت پیشاب پڑھ کے شروع ہوئے اور فجر ہو گئی. کہاں کی, یہ آپ کے کچہری روڈ پر بھوٹا مارکیٹ سے آگے سنیروں والی مسجد آتی ہے. باہر دفعہ 144 لگ گئی, اس مسجد کا تالا توڑا اور اس کے اندر داخل ہوئے, اور کرسی ایک رکھی, تقریر شروع کر دی. گھنٹہ گھر سے لے کر اور وہ آپ کے یہ تھانہ چہلی اختر, ہاں اس سے پہلے بابر شرما بھی آتا ہے. لوگوں کو مسجد کا بتائے نا, راستہ سمجھ میں نہیں آتا, اونٹا مسجد ہے, کوئی نا کئی مسجد ہے. میرے بابر شرما جا بالکل وہ میرے سامنے کڑی مسجد ہے. یہاں تک لوگ تھے, اور واپسی پر تازیہ رکھ کر لوگ بیٹھ گئے. انہوں نے حسین کی سیرت سنی. اس میں ملتان کے بہت جگہ عالم تھے, میں نام نہیں لوں گا, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ہمارے اہل سنت بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے بعض ملتان کے پٹے پر بیٹھ کر ابو ذر بخاری کی 9 گھنٹے کی تقریر سنی. تو شیعہ بھی کہتے تھے کہ حسین کی سیرت سنتے تو آئے ہیں ساری زندگی, لیکن جو آج سنی ہے کبھی نہیں سنی. تو خون بھی تو حسینی تھا نا, حسینی خون تھا. حسین نے اور حسن دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی. تو اگر ابو ذر بخاری جو حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں, انہوں نے معاویہ کی تعریف کر دی, تو کون سا جرم ہو گیا؟ دیکھو نا بھائی, حسن اور حسین دونوں نے بیعت کی, خلافت تسلیم کر لی, حکومت تسلیم کر لی, عام الجماع قرار پا گیا, امن ہو گیا, امت متحد ہو گئی. قاتلین عثمان حضرت معاویہ نے ایک ایک کو پکڑ کے اس کو قتل کیا. سرائکی جاگر ٹبی لگے تول کے انہیں گھما رہا, جتنا جو ہاتھ سے لگے جڑا تو جتنا جڑا ہے. تو انہوں نے تو بیعت کی. اب میں بتاتا ہوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو رائے اور جو فیصلہ اور جو احترام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما
उनके दिल में था और जो उनकी राय थी पूरी उम्मत की वही राय है, आज तक मुझ तक और आप तक वही राय है। हम हसन हुसैन की राय और फैसले को हम तस्लीम करते हैं, उनसे अच्छा फैसला किसी का नहीं हो सकता। अगली बात, करबला में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो राय अपने मद्दे मुकाबिल जो हुक्मरान था उसके बारे में थी, हम उसको सही समझते हैं। वो वहां भी सही थे, यहां भी सही है। हजरत मुआविया के वहां दारुल हुकूमत में, ईवान हुकूमत में दरबार शरबार कोई नहीं था। ये तारीख की बकवास है, कोई दरबार नहीं था। मस्जिद थी, जामा मस्जिद बनी उमैया में, आज भी मस्जिद मौजूद है। उसी के अंदर वो मेहराब बना हुआ था जिसमें बैठते थे, दोनों मेहराब आज मौजूद है। कोई दरबार नहीं था, ये तारीख की बकवास है। दरबार लगा हुआ था, जैसे समझते किसी मुगल बादशाह का दरबार था। जैसे अभी वो अजीजी सफीउल हसन ने बताया कि महमूद का दरबार था और उसने इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़े लगवा दिए। कोई दरबार नहीं था, मस्जिद थी भाई। तो जो फैसला सैयदना हसन हुसैन का हज़रत मुआविया के बारे में था वही हमारा अकीदा और मसलक, और जो फैसला सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला और आपके रुफ़क़ाए करबला जो शहीद हुए, जो आपके साथ आए, जो उनका फैसला था वही हमारा। बताओ, मामला शुरू होता है हजरत उस्मान की शहादत से। यह साजिश हुई कि उम्मत के अंदर इंतशार पैदा किया जाए। यहूदियों की साजिश थी, मुनाफिक थे। अब्दुल्ला बिन सवाज के पीछे था, यहूदियों नस्ल, यमन का कलाश मर्चेंट कपड़े बेचता था वहां। ये सारी उसकी साजिश थी कि किसी तरीके से, लेकिन हजरत उस्मान का कत्ल भी तो खानदान रसूल के कत्ल है। नहीं है दामाद, दो दामाद है, दो हिजरतें की है। नबी ने दो बेटी है जिसको दे दी। ये अहले बैत में से नहीं है, खानदान रसूल नहीं है। उनको कत्ल किया, 40 दिन खाना पीना बंद रखा। जो लेके आता था उसको भी मारते थे, रास्ते में उस पर तशद्दुद करते थे। घर बैठे हुए बगैर किसी जुर्म के मजलूमियत की हालत में उन्हें कत्ल किया गया। बीवी आगे आई तो उसकी उंगलियां काटी सैयदा नायला की, हो गए थे। सर में सरिया मारा, यहां खंजर मारे, पूरा जिस्म जो है वो जख्मी कर दिया। उस्मान ने कहा कि मेरा खून तो मदीने में बहता है, बह जाए, मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहने दूंगा। मदीना तो रसूल की हुर्मत को बहाल नहीं करूंगा। पता था सैयदना उस्मान को, हुजूर ने फरमाया था ना जब खड़े जो होते कहते तुझ पर क्यों हिलता है, एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद है। उमर और उस्मान भी साथ थे। क्यों हिलता है? उस्मान को पता है मैंने शहीद होना अल्लाह के रास्ते में, मुझे बहुत अजीम शान मिल रही। हज़रत उमर की शहादत, ये भी वही यहूदी साजिश है। और इसके अंदर यहूद और मजूस दोनों इकट्ठे हुए हैं। इस्लाम के सारे दुश्मन हैं। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। ईरान का मजूसी अबू लुलु फिरोज, जिसको बाबा शुजा के नाम पे हमने उसको वलीउल्ला बना के उसका उर्स मनाते हैं, वही इल्हाद और ज़ंदका खातिर है हज़रत उमर का। कहने लगा हुजूर, हज़रत उमर ने फरमाया सुना तू चक्की बनाता है। कहां बनाता हूं, ऐसी बनाऊंगा दुनिया याद करेगी। जब वो गया तो उमर अल्लाह अकबर कहने लगे तुम्हें पता है ये क्या क्या गया है? ये मुझे कत्ल की धमकी दे गया। ये फरासत थी। वो चाहते तो उसको गिरफ्तार करके उसको सजा देते, क्या बकवास की है तूने, लेकिन नहीं, उमर आदिल था कि जुर्म हुआ नहीं। और ये पहला खुदकुश हमला था जो हजरत उमर पर किया गया, पहला खुदकुश हमला। न हालात नमाज में उसने हमला किया, वो गिरे। अब्दुर्रहमान बिन औफ आगे बढ़े, उन्होंने नमाज मुकम्मल कराई। और उसके बाद जब उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने चलते चलते 12-13 आदमी और थे, उनको भी उसने जख्मी किया और लोग भी शहीद हुए।
اب جب وہ قابو آیا تو اس نے وہی خنجر اپنے آپ کو مار لیا، زہر آلود خنجر تھا، خود بھی مر گیا کہ ثبوت ہی باقی نہ رہے۔ یہی کچھ حضرت عثمان کے ساتھ ہوا، قاتلوں نے پناہ کہیں اور لے لی پناہ، لیکن بچے نہیں ہیں۔ معاویہ وارث تھے، اس نے قصاص لے کے چھوڑا۔ آپ کو بتاؤں سازش کیا ہوئی؟ سازش یہ ہوئی کہ اسی عبداللہ بن سوا یہودی نسل نے ایک میٹنگ کروائی، غالباً یہ بصرہ میں اکٹھے ہوئے، عراق میں 3 آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن، ایک ہی وقت میں 3 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، اور قسم کھا کر عہد لے کر اٹھے کہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ اسی تاریخ میں ہے جس کو آنکھ بند کر کے ہمارے محققین پڑھتے ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پچھلا صفحہ پڑھتے ہیں، اگلا نہیں پڑھتے، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جیسے یہودی احبار اور رہبان ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ اب دین کون ہے؟ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مصر میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کہ فجر کی نماز تاریخ طے کر کے اٹھے کہ فلاں تاریخ کو یہاں سے نکلے، ہمیں اتنا وقت نکلے گا 3 ملکوں میں پہنچتے ہوئے، بس فلاں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد یہ 3 آدمی جو ہے قتل کر دیں۔ اب بتاؤ، جو علی کو بھی مارنا چاہتا ہے، معاویہ کو بھی مارنا چاہتا ہے، عمر بن عاص کو بھی مارنا چاہتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ تو نہ علی کا دوست ہے نہ معاویہ کا دوست ہے، یہ تو وہی خارجی ہیں، وہی خارجی ہیں جن کو حضرت علی نے خارج کیا اپنی جماعت سے، وہی ہیں۔ حضرت علی کوفہ میں فجر کے بعد حملہ ہوا اور اسی زخم سے آپ کی شہادت ہوئی۔ حضرت معاویہ پر شام میں حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے لیکن بچ گئے۔ مصر میں عمر بن عاص اس دن فجر کی نماز پڑھانے نہیں آئے، ہاں تب گورنر اور عامل جو ہوتے تھے وہ نماز بھی خود پڑھاتے تھے۔ آج کل تو کوئی اور بہت ساری مصروفیات ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ملکی اور قومی مسائل ہیں، بین الاقوامی ایجنڈا ہے، مطلب نماز تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ تو وہ صحابی رسول ہے، وہ آئے نہیں، ان کی جگہ خارجہ بن حذیفہ، انہوں نے نماز پڑھائی اور وہ حملے کی زد میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ آج کہا جاتا ہے جو حضرت معاویہ کا نام لے کہتے ہیں کہ خارجی ہے، خارجی قرار دے دیتے ہیں، اور پھر خارجی تو نہ علی کو مانتا ہے نہ معاویہ کو مانتا ہے، دونوں کا دشمن ہے، دونوں کا دشمن ہے۔ تو ہم تو دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا، اور ہم سب اس پر یہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ انتظام آگے بڑھا، حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسن نے صلح کی اپنے باپ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت کی وجہ سے۔ لا تکرہوا امرأۃ معاویہ، میرے بیٹے معاویہ کی امارت اور خلافت کو ناپسند نہ کرنا، اگر تم نے اس کا انکار کیا، ناپسند کیا تو بہت خون ریزی ہوگی، انسانی سر تن سے یوں کٹ کٹ کر گریں گے جیسے حنظل تم، اس کا پھل جو ہے وہ ٹوٹ کر گرتا ہے زمین پر تو ڈھیر لگ جاتے ہیں، تو اس کا تنا کمزور ہوتا ہے تو پھل کا وزن کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو ڈھیر لگ جائے گی انسانی کھوپڑیوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے اپنے والد سیدنا علی کی نصیحت تھی، تب لوگ اپنے والدین کی نصیحتوں پر عمل کیا کرتے تھے، آج نہیں کرتے، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ دو
باتیں تھیں. ایک تو یہ اور دوسری بات یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت بھی حضرت حسن بن علی سے ہے رضی اللہ عنہ سے, خود فرماتے ہیں میں نے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا لا تذهب الايام والليالي حتى يملك معاویہ, دن اور رات کی گردش ختم نہیں ہوگی, یہ دنیا قائم ہوگی یہاں تک کہ معاویہ کی امارت اور اس کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہاں یملک معاویہ ہے, ملک, ملوکیت, ملکیت, یملک. ارے اسلام میں ملوکیت کو رواج دے دیا. یہ ملوکیت تو سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی اور انبیاء کو بھی بادشاہ بنایا. اللہ خود بادشاہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو معاویہ کو اگر بادشاہت مل گئی ہے تو کون سا یہ کفر ہو گیا ہے؟ تاریخ بکواس کر رہی ہے. تاریخ کو عقیدہ اور ایمان قرار دینے والا جو بھی ملحد اور زندیق ہے وہ یہ کہے گا کہ جناب اسلام کو ملوکیت میں بدل دیا, خلفائے راشدین کے طرز کو بدل دیا. بادشاہت, خلافت یا امارت, یہی طریقے ہیں اسلام کی حکومت کے. یا جو بھی آپ کو سسٹم مل جائے, بات تو یہ ہے کہ آپ نافذ کیا کرتے ہیں. آپ کو اقتدار ملا ہے, نافذ کیا کرتے ہیں. تو ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ تینوں کا مختلف ہے طریقہ. حضرت معاویہ اگر بن گئے بادشاہ تو حضور کی حدیث ہے, حسن روایت کر رہے ہیں, انہوں نے نانا جان کی پیش گوئی کو بھی پورا کیا اور ابا جان کی نصیحت پر بھی عمل کیا کہ یہ تو ہونی ہی ہونی ہے, یہ نہیں چلتی, یہ حکومت اس کی بننی ہے. اور پھر چلتے چلتے سنا دیں. دوست پوچھتے ہیں کہ آپ سر قمیض کیوں پہنتے ہیں, کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا, سوال کرنے کا حق ہے, ظاہر بات ہے. ایک چیز ذرا مختلف آدمی کو دیکھتا ہے تو سوال کر لیتا ہے, تو ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. یہ مولانا محمد نافع رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کتاب ہے سیرت حسنین کریمہ, انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے جو مشکاہ شریف کے اندر ہے, موجود ہے یہ حدیث. وہاں ہو رہے قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخطبون اذا جاء الحسن والحسين عليهما قميصان احمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه. نظرت الى هذين صبيين يمشيان ويعثران فلم اصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذی, ابو داؤد, النسائی اور مشکاہ شریف میں یہ موجود ہے. کیا ہے کہ ایام تفویلیت کا ایک واقعہ ہے. حضرت بریدہ بن الحصیب الاسلمی ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مسجد میں خود پر ارشاد فرما رہے تھے. اس دوران حضرات حسن اور حسین دونوں سرخ قمیض پہنے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے. تو چھوٹے چھوٹے تھے تو پیچھے سے آ رہے تھے آگے, تو ظاہر بات ہے مجمع میں وہ کسی کا بازو ٹکراتا, کسی کا ہاتھ ٹکراتا, کسی کا سر ٹکراتا, تو وہ گرتے پڑتے نا لڑکھڑاتے ہوئے آگے آ رہے تھے منبر کی طرف. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم از راہ شفقت و مہربانی منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھا لیا. حضور نے ہاتھ پکڑ لیا, آ جاؤ میرے بچوں, میرے پھولوں, میرے سامنے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, یعنی تمہارے اموال اور تمہاری اولاد جو ہے یہ آزمائش کا باعث ہے. فرمایا جب میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے آ رہے ہیں
تو میں ترحم یعنی رحم کی بنا پر، محبت کی بنا پر صبر نہیں کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی کلام کو منقطع کر کے ان کو اٹھا دیا، میں نے گفتگو ختم کر دی۔ تو یہ محبت تھی، محبت تھی۔ تو قمیصیں سرخ پہنی ہوئی تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ ہماری جماعت کی بھرتی ہے، یہ عزم، قربانی، یہ اس کا اظہار ہے کہ ہمیں اپنا خون بھی اس دین کے لیے قربان کرنا پڑے، تو ہم اس سے گریز نہیں کریں گے، تو ہمیں توفیق دے گا۔ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور حضور کے صحابہ کی عزت و ناموس کے لیے امہات المومنین خصوصاً سیدہ عائشہ، ام حبیبہ رملہ، سیدہ حفصہ، جن پر تاریخ کے اندر چھٹے پھینکتی ہے، ہم ان کی عزت و ناموس اور حرمت کے تحفظ کے لیے جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اس قمیض کو امیر شریعت سید داؤد شاہ بخاری نے بھی پہنا، وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ جو آخری تقریر کی انہوں نے وہ یہاں 4 گھنٹہ گھر میں 1958 میں 5 ستمبر 1958 میں مجلس اعراب خلاف قانون تھی، پابندی اٹھی تو انہوں نے تقریر کی، تو وہ قمیض پہن کر ان کے سامنے نہیں تھا سرخ رنگ منع ہے، پتا تھا وہ رنگ کون سا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اندر شوخی ہے، سردی ہے، اور پھر پورا لباس بنا ہے سرخ۔ یہ وردی ہے، یہ قمیص ہے، 2 رنگ مل جائے، قمیص سرخ ہے، شلوار سفید ہے، یا اس میں دھاریاں بھی ہوں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سرخ چادر اس میں دھاریاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو باہر نکلے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اتنے خوبصورت تھے کہ میں ایک نظر چاند پر ڈالتا تھا، دوسری حضور کے چہرے پر، تو خدا کی قسم حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا۔ اور یہ ایسے نہیں کہہ دیا انہوں نے، لفاظی نہیں کی، یہ کیفیت ہے جو دیکھی اور محسوس کی، اور اس کے ایمان نے کہا اس کو ظاہر کر دے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ حضور نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس قمیص کو امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پہنا ہے، کلہاڑی بھی ہاتھ میں لی، جو ہمارے علماء دیوبند اہل سنت جو ہے ان سب کے امام ہیں، بہت بڑے آدمی، اور وہ قمیص ان کے جانشین مولانا زاہد اور راشدی نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ مجھے کہتے ہیں کسی دن جی چاہتا ہے میں پہن کے آ جاؤں، میں نے کہا آ جاؤ، ہاں ابے کی قمیض پہن کے آ جاؤ۔ اس قمیض کو 10,000 بندوں نے پہنا تو احمد علی لاہوری شیخ التفسیر نے ان سے سلامی دی، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس قمیض کو 1.5 لاکھ آرار رضاکاروں نے پہن کر قادیان کے اندر ختم نبوت کانفرنس کی 1934 میں، تو شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نے ان سے سلامی بھی لی، کانفرنس کی صدارت بھی کی، تقریر بھی فرمائی۔ اچھا، یہ علماء کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ آج ہمارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، بھائی کچھ پڑھ لیں دیکھ لیں، کوئی حق ہے ہر آدمی کو، بھائی دوستوں کو گالیاں دینے کا بھی حق ہے۔ مجھے اپنا امیر شریعت کو جتنی گالیاں دے سکتے ہیں دے لیں، جرم یہی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہیں، تمام صحابہ کے مقام و مرتبہ کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، یہی جرم ہے ان کا۔ جب کوئی نام نہیں لیتا تھا تو اس نے لیا۔ اسی جگہ پر 3 دفعہ حملے ہوئے ہیں، یہاں آگ لگی ہے، یہاں فائرنگ ہوئی ہے، چوریاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کی محبت میں یہ مناظر آئی تو وہ گزر گئے، پتہ نہیں میں ہوتا میں نہ گزر سکتا، ہاں بہادر لوگ تھے، کھڑے ہو گئے، جرم یہی ہے ان کا۔ تو گالیاں دے لو بھائی، کوئی بات نہیں، آپ جتنی گالیاں دیں گے ان کے درجات اتنے بلند ہوں گے، مجھے جتنی گالیاں دیں گے میری مغفرت کا سما کریں گے، میں تو شکر گزار۔ جو دوست مجھے کسی نے پوچھا چند روز پہلے صحت کیسی ہے، میں نے کہا بہت اچھی ہے آج کل، مگر کیسے، میں نے کہا لوگ تو حلوے کھا کے صحت بناتے ہیں۔ عابد
मतलब वो मौलाना अब्दुल वजूद का जाफरानी सोन हलवा खा के सेहत बनाते हैं। बड़ा ताने का ये बड़े काम करता है, डब्बा कहीं चला जाए ना अच्छे बड़े काम निकल जाते हैं, बड़ा मुरगन है। मैंने कहा मैं सहाबा के नाम पे गालियां खा के इतना सेहतमंद हो गया हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी शुगर 300 पे पहुंची हुई थी, वो 150 पे आ गई, ठीक हो गई। तो सिर्फ बेहतरीन है। जितनी गालियां मुझे दे सकते हैं, मेरे नाना को, है जी, मेरे नाना के बेटों को, मेरी पूरी जमात को, मुझे जो दोस्त गालियां देना चाहते हैं, भाई मैं उनका शुक्र गुजार हूं, एहसान है उनका, और उनके लिए दुआ हूं कि अल्लाह उनको या तो हिदायत दे दे या इसी काम पर ही लगाए रखे। तो मेरा तो हमारा तो मामला सीधा हो जाए ना, अल्लाह उनको भी इसी काम पर लगाए रखे। वो खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ का काम न कर सके, वो हज़रत मुआविया का दिफा न कर सके, वो मुगीरा बिन शुबा का दिफा करने की तौफीक उनको न हो, मरवान बिन हाकिम रज़ियल्लाहु अन्हु का दिफा करने की तौफीक उनको अल्लाह न दे, ठीक है ना, वलीद बिन उक़बा का दिफा करने की और उसकी अज़मत को बयान करने की उनको अल्लाह तौफीक न दे, इसी काम पे लगाए रखे। भाई हमें गालियां पड़ती हैं, हज़रत मुआविया का दिफा हो जाता है, इससे बड़ी अच्छा जितनी देर हमें गालियां देंगे उतनी देर हज़रत मुआविया को तो बकवास करने से रुके रहेंगे। ये सब सहाबा का दरवाजा है, भाई इसी पे रोक लो, जितनी गालियां खा सकते हो खा लो। 10,000 बच्चों का नाम मोहम्मद मुआविया रखा सैयद अबू ज़र बुखारी ने। ये वो खामोश मेहनत है, ये है इनकलाब। मोहम्मद मुआविया और मोहम्मद मुगीरा यहां भी कितने बैठे हैं इस वक्त, उनके रखे हुए नाम बैठे हैं यहां। हमारे उस्मानाबाद में पूरी क्रिकेट की टीम है, इतने मुआविया हैं, इतने मुगीरा हैं, इतने सुफियान हैं, अली है, उमर है, अबू बकर है, मरवान है। वहां से ना कोई दुश्मन उस गली से नहीं गुजरता, हर तरफ से आवाजें पड़ती, ओ मुआविया गल सुनियो, मुगीरा के आई हो, और मरवान कितने चले आवे, और सुफियान मेरी गल सुन। कहते हो लाही में कहां आ गया? 10,000 बंदों के नाम, तहजीर अस्माए सहाबा। आज आपकी सहाबा के दिफा की जितनी भी तंजीमें और तहरीकें हैं, उनके अंदर जितने भी मुआविया नाम के लोग हैं, उनके वालिदैन ने अबू ज़र बुखारी की तकरीरें सुनकर अपने बच्चों के नाम रखे हुए हैं, मैं जानता हूं। तो ये एक मेहनत है, हमने लड़ाई नहीं की, हम तो अमन पसंद लोग हैं भाई, हम अदम तशद्दुद के कायल हैं, हम तो दुआएं करने वाले लोग हैं। तो जितनी गालियां दे सकते हैं दे दें, हम सहाबा का दिफा करेंगे, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो सैयदना हुसैन की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि अपना मसलक बयान नहीं करते, मैंने कहा 60 वर्षों से हमारे बुजुर्ग मसलक बयान करते आए और वो विरासत में हमें मुंतकिल हुआ, हम बयान कर रहे हैं। अच्छा अगली बात सुनो, जो मसलक हम रखते हैं ये हमारा साथी मसलक नहीं है कि हमने अपनी कोई राय कायम करके कोई मसलक बनाया है, हमारी जाती राय नहीं है, उम्मत का जुमहूर उम्मत का जो मसलक है वही हमारा है। सैयदना हुसैन से, सैयदना हसन से, अहले बैत से, हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफर से, वो सारे बताते हैं कि हुजूर हमसे मोहब्बत करते थे, हुजूर हमसे खेलते थे, हुजूर हमें प्यार करते थे, हुजूर सवारी बन जाते थे, हम हुजूर के ऊपर बैठ जाते थे, नमाज पढ़ते हुए हम ऊपर चढ़ जाते थे। ये सारी मोहब्बत हुजूर ने इन सारों को इकट्ठा किया, बच्चों को, इनको कलमा भी पढ़ाया, खुद पढ़ाया, ताकि कल को वो ये ना कह दें कि हसन हुसैन तो छोटे थे, अब्दुल्ला बिन जाफर छोटे थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटे थे, वो ये कह दे तो वही छोटा जो होता है वो साहबी नहीं होता। तो इन्होंने बताया कि हुजूर ने हमें कलमा पढ़ाया, आ गई ना हदीस, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ये बात करते थे, हुजूर ऐसे नमाज पढ़ते थे, इन्होंने बताया हमें। तो वो शऊर की उम्र में थे, ऐसे भी बच्चे नहीं थे कि दूध पीते हो, हुजूर के साथ खेलते थे, तो हुजूर उनसे मोहब्बत करते। हुजूर ने फरमाया कि मेरे फूल हैं दुनिया के हसन हुसैन। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ये मेरे बेटे हैं ये दोनों। बड़े नवासों को पोतों को बेटे कहते हैं, दादा नाना, और क्या कहेगा, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो भी इनसे मोहब्बत कर, और अगर जो इनसे मोहब्बत करे
تو ان سے محبت فرما. کوئی بدبخت ہوگا دنیا کے اندر جو سیدنا حسن و حسین اور اہل بیت سے محبت نہ رکھے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی محبت سے معلوم ہو جائے گا محبت الہی مشروط ہے حسنین کریمین سے محبت کے ساتھ، سیدہ فاطمہ سے محبت اور احترام کے ساتھ، سیدنا علی سے محبت اور احترام کے ساتھ، سیدنا عثمان سے، عمر سے، ایک داماد ہے ایک سسر ہے، ابوبکر سے سسر ہے، ان سے محبت کے ساتھ اللہ کی محبت مشروط ہے. تو یہ تو اولاد ہے نا، تو ہم حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تو اس وقت کا حکمران فاسق ہے، وہ فاسق گناہگار ہی ہے نا، اس کا مطلب یہی ہے وہ گناہگار ہے. حضرت حسین کے ساتھ اس کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. جو بہاریں حسنین کریمین نے لوٹی ہے وہ کہاں کسی کو میسر آئی؟ جو محبتیں انہوں نے سمیٹی ہے حسنین کریمین نے، سیدہ امامہ نے، وہ بھی نمازی تھی، نام نہیں لیتا ان کا، ابو العاص مفسر ان کی بیٹی تھی، اور سیدہ زینب حضور کی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید ہے زخم ہجرت، ان کے بدن سے زیادہ ہوئی، زیادہ عمر میں حضور فوت ہو گئی. ان سے محبت ہے ہمیں، یہ محبت ایمان کا حصہ ہے. جو ان سے محبت نہیں کرتا مسلمان نہیں. تو ان کے مقابلے میں تو وہ حکمران فاسق تھے، گناہگار تھے، فاسق و فاجر تھے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بہت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت حسین کو دھوکہ دے کے مدینہ سے نکالا کہ بڑا بھائی تو بچ گیا، ہم چکر دے دلا کے کوشش کی تھی کہ وہ کسی چکر میں آ جائے، لیکن انہوں نے فوج ہونے کے باوجود حضرت معاویہ کی خود بھی بیعت کی، بھائی سے بھی کہا بیعت کرو، حضرت حسین سے بھی کہا آپ بھی بیعت کرو بھائی. چلو بڑے تھے، امیر المومنین تھے حضرت حسن اس وقت، ہم تو ان کو بھی خلیفہ راشد کہتے ہیں. اگر ان میں رشد و ہدایت کی تھی تو پھر ہمارے ہم مولویوں کے پاس رشد و ہدایت، استغفر اللہ. ہم سے بڑا فساق و فجار کوئی نہیں ہے، نہ ہماری نگاہ محفوظ، نہ ہمارا دل محفوظ، نہ ہمارے خیالات محفوظ. استغفر اللہ. کتنے ہم نیکوں باہر نکلتے ہیں، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ میری نگاہ پاک ہے؟ تو بڑے ویسے اونچی بات ہے، بڑے درجے کی. عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ دعویٰ کیا، فرمایا میں قسم کھاتا ہوں میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوئی. میں نے بڑی عمر کی عورتوں کو ماں کی نظر سے دیکھا، اور اس سے چھوٹیوں کو بہنوں کی نظر سے دیکھا، اس سے چھوٹیوں کو بیٹیوں کی نظر سے دیکھا. میری آنکھ کبھی میلی نہیں ہوئی. میرا ہاتھ کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں لگا. میری زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرا جسم پاک ہے، میں نے اپنے جسم سے خیانت نہیں کی. تو حسنی بھی تھے، حسینی بھی تھے. ٹھیک ہے. جس عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں آج کل، وہ سوشل میڈیا پہ کام تیز ہے کہ باپ کا عقیدہ اور تھا، بیٹوں کا عقیدہ کچھ اور ہے، بیٹے گمراہ ہو گئے تھے، باپ حق پر تھے. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. دعا کر سکتے ہیں، لگے رہو اسی کام میں، شاباش، اسی کام میں لگے رہے. ہمیں گالیاں جتنی دے سکتے ہیں. ان کے جانشین روزانہ 10 پارے ان کی منزل تھی، زندگی کا معمول تھا قرآن کریم. ہر نماز کی سنن اور نوافل کے ساتھ وہ 2 پارے منزل پڑھتے تھے. ہمارے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی تھی کہ کب ماموں جی فارغ ہوں گے تو ہم ان کے ساتھ فرض نماز پڑھیں گے. اور رمضان شریف میں 10 پارے نمازوں کے الگ تھے اور 15 پارے تراویح کے الگ پڑھتے تھے اکیلے. اور سنو، وہ روزانہ یہ پڑھا ہوا قرآن حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. ہمیں طریقہ انہوں نے یہ سمجھایا جو میں نے شروع میں یاد کیا، دعا کی ہے کہ سب سے پہلے اس کا ہدیہ جو ہے ثواب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. ان کے درجات تو بلند ہے، حضور کی روح متوجہ ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. پھر حضور کی ازواج مطہرات امہات المومنین، پھر حضور کی بنات، حضور کے ابناء،
حضور کے نواسے، حضور کی نواسی، حضور کے داماد، حضور کے سسر، حضور کا سارا خاندان حضور کا، حضور کے چچا سید الشورا حمزہ، حضرت عباس، پھر خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اور پھر کل صحابہ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو۔ پھر کہتے تھے کہ ان کے توسل سے میں اپنے والدین کو، اپنے مشائخ کو، اپنے استادوں کو میں روز یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ فاسق و فاجر کو تو توفیق نہیں ہو سکتی کہ روز 10 پارے پڑے اور رمضان میں 25 پارے پڑے۔ اکیلا آدمی کون پیچھے کھڑا ہو، ساری رات کھڑے ہیں، کھڑے روز کا معمول ہے، 15 پارے کون سنے گا؟ کبھی میں نے قرآن کھول کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو، بس وہ زبانی پڑھتے رہتے، یاد تھا ان کو۔ آخری وقت بھی وہ منزل پڑھ رہے تھے، فارغ ہو گیا تھا، میں نے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ بڑا زور لگا کے انہوں نے لفظ آ کر منزل، اس وقت بھی قرآن اس کی زبان پر جاری تھا، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں گواہ ہوں، ہم 6 آدمی موجود تھے، ان کی زبان پر اللہ 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 جاری تھا۔ اور ایک عجیب کام ہوا، عطا المومن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چھوٹے بھائی تھے ان کے، انہوں نے نا کہہ دیا بھائی جان کہو اللہ، نزا کے عالم میں منع کرتے ہیں علماء کہ جب کوئی اس کی روح پرواز ہو رہی ہو نزا کی حالت میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے پڑھو، شیطان اس وقت حملہ کرتا ہے، وہ انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، اتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی جان کہے اللہ، انہوں نے پورا زور لگا کے کہا اللہ، ایمان پر خاتمہ ہوا الحمدللہ۔ عطا المحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری لائیو کمنٹری کی، آپ سامنے دیکھ رہے تھے کہ یہ پاؤں میں روح نہیں ہے، اب یہاں تک نہیں ہے، اب یہاں تک نہیں ہے، اور آج پڑھی وجا سکرۃ الموت بالحق۔ جی یہ صحابہ سے، نبی سے، اہل بیت سے محبت کا ہی فیض تھا کہ قرآن کی آیت بھی پڑھی، یہ موت کی سکرات ہے، اور اس تکلیف میں ان کو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، وہ بتا رہے ہیں، کمنٹری کر رہے تھے، یہاں تک فرمایا کہ اب یہاں تک روح نہیں رہی، نیچے ہے، اس کے بعد خاموش ہو گئے اور ذکر جاری ہو گیا اللہ 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 اللہ، اور ذکر کے دوران ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ بس ایسا ہی ہے جیسے دیا بجھ گیا، زمزم پیتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور جب ان کا سانس ختم ہوا تو زبان تالوں کے ساتھ لگی تھی، اب پورا نہیں کہہ سکے، بس روح پرواز کر گئی، اور وہ آخر وقت تک زبان نیچے نہیں ہوئی، تالوں کے ساتھ ہی لگی رہی ہے۔ عطا المومن شاہ صاحب اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے، عطا المحمد شاہ صاحب اللہ اللہ کرتے ہوئے گئے، ہماری ماں استغفار کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس دنیا سے گئی، ہماری نانی اماں اللہ اللہ کرتی ہوئی گئی، اور آخر وقت میں کہا اچھا بچہ چھوڑو، تم بھی اللہ کے حوالے، میں بھی اللہ کے حوالے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ایمان پر موت ملے، مل گئی، لوگ آ دیا، وہ کامیاب ہو گئے الحمدللہ۔ تو سیدنا حسین کو اس ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے جو قتل عثمان کی وجہ سے ان کو نہیں وہ کامیابی ہو سکی جو وہ کرنا چاہتے تھے، کہ حضرت حسن نے حضرت علی کے بعد صلح کر لی، حضرت معاویہ سے بیعت کر لی، خلافت کو تسلیم کر لیا، حکومت مستحکم ہو گئی، پھر حضرت حسین کو انہوں نے نکالا، حضرت حسن فوت ہو گئے۔ اس پر بھی کہانی کری کہ ان کی بیوی جو ہے وہ جاگا بنت پتہ نہیں کیا اس نے زہر دیا، یعنی امام حسن کو پر انہوں نے نام نہیں لیا، ان کو پتہ چل گیا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، قرآن میں ہے نا کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے، تو شیطان کی وحی وائرس ہے، وسوسہ ہے، من شر الوسواس الخناس، یعنی حضرت حسن کو پوچھا گیا کہ کیا وہ زہر دیا، کس نے دیا؟ کہ مجھے تو نہیں پتا کس نے دیا، کہتے نہیں اس کی بیوی نے دیا، اور یہ امیر معاویہ نے اس کو اس کام پہ لگایا تھا، یعنی وہ ادھر سے پیسے ویسے بھیجتے تھے اور اندر سے لائن ملی ہوئی تھی کہ اس کو مار دے، کو خوف خدا، کو خوف خدا کرے، کاتب وحی ہے، جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ معاویہ کو سلام کہیں، اللہ نے سلام بھجوایا، میں سلام کہتا ہوں، اور اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی لکھنے پر معمور کر دیں
انہو امین، یہ امین ہے، خیانت نہیں کرے گا. اچھا اس کی بیوی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ حسن کو پتہ ہے نہ معاویہ کو پتہ ہے، تمہیں پتہ چل گیا آج. بڑی تحقیق کی ہے. وہ تحقیق یہی ہے، میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں. امیر شریعہ سنایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب کو تحقیق کی عادت تھی. ایک ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ تحقیق کی کسی آدمی کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جائے، صلاحیت پیدا ہو جائے. ایک ہوتا ہے قلت پیدا ہو جانا، عادت بن جانا. اس کی قلت تھی. بازار میں جا رہا تھا تو جوتے کو کچھ لگ گیا، اس نے ایسے دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آیا کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. پھر اس نے اس کو انگلی لگائی، پھر اس کو دیکھتا رہا یہ کیا ہے. تحقیق آگے بڑھی. پھر اس کو دیکھتا رہا، نہیں سمجھ آئی، تحقیق نہیں ہوئی. پھر اس نے نا سونگنے کی کوشش کی، ناک کے ساتھ لگایا، اور یہ تو گو ہے. بھائی اس چوہر سے کوئی پوچھے جوتے کو کستوری لگے گی بازار میں جاتے ہوئے؟ گندگی اور غلاظت کی نہیں پھوسی پائی ہو جائے گی، نہیں ٹٹی پائی ہو جائے گی. اس میں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کے معاملات میں تحقیق کر رہے ہو تو یہ غلاظت چاٹ رہے ہو. تو سیدنا حسین کو برگلا کے دھوکہ دے کے خطوط لکھ کے مدینے سے اکھاڑا مکے پہنچایا. وہاں وفد آ گیا، 60 کوفیوں کا اور خط آ گئے سینکڑوں کی تعداد میں. وہاں سے منع کرنے والے بھی تھے، بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، عزیز بھی تھے، بھتیجے بھی تھے. عبداللہ بن عمر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا کہ یہ گڑبڑ ہے معاملہ. لیکن وہ جو سمجھتے تھے اپنے طور پر ٹھیک سمجھتے تھے، انہوں نے صحیح اجتہاد کیا کہ میں موجودہ حکمران سے بہتر ہوں، اور وہ بہتر تھے. لیکن جو آگے بڑھتے گئے، لڑنے کے لیے تو گئے نہیں، اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے، کہیں بھی نہیں کیا، کہیں بھی اعلان نہیں کیا. حاکم وقت کو چارج شیٹ نہیں کیا، نہیں ہے کہیں. راستے میں ان کے ساتھ ظلم ہوا، شہید کر دیا. ہمارا مسلک یہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں جو موقف اختیار کیا حق، مکہ پہنچ کر جو رائے قائم کی اجتہاد کیا حق، مکہ سے نکلتے ہوئے جو رائے اور موقف اختیار کیا جو اجتہاد کیا حق، کربلا میں راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچنے پر جو موقف اختیار کیا حق، اور پھر اس کے بعد آگے پہنچ کر لڑنے کا فیصلہ کیا حق. حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمام مقامات پر حق ہیں، عین حق ہیں، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہر بات، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو ان کو قتل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا یہ عقیدہ صرف میرا نہیں، بس مختصر بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقلد ہیں، ان سے لے کر آج تک شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ تک جو ہمارے اس وقت تو بڑے ہوئی، اس موضوع پر جو کچھ لکھا، جو فیصلے کیے، ہم انہی پر قائم ہیں. اکابر کا موقف ہمارا موقف ہے. حضرت گنگوہی نے، رشید احمد گنگوہی نے رحمہ اللہ نے جو کچھ لکھا فتاوی رشیدیہ میں، بصرف تسلیم تو ہم تو ماننے والے ہیں بھائی، ہم اکابر کے مسلک پر ہیں. مولانا عبدالعزیز پرہاروی نے جو کچھ لکھا مانتے ہیں، صحیح لکھا. اور پہلے چلے جائیں ابن تیمیہ نے، امام غزالی نے جو کچھ لکھا پڑھیں گے نہیں، نہ یہ بتائیں گے انہوں نے کیا لکھا، ہاتھ رکھ دیں گے، پتہ چل جائے کسی کو تعویل کریں گے، دائیں بائیں گھمائیں گے لٹو کی طرح اس کو. اچھا وہ سارے ایک نمبر لوگ تھے، یہ تک کہ عثمانی تک جتنے ہیں دامت برکاتہ تک، یہ جو نام لے کر کہانیاں ڈالنے والے ہیں نا، یہ 2 نمبریاں کرتے. انہوں نے سیدھی سیدھی باتیں کی، بالکل ایک دم سیدھی باتیں کی. علامہ خالد محمود نے محرم کی 10 راتیں لکھی ہے، کتاب لاہور سے چھپی ہے، لے لیں. 10 دن مجلس پڑھی ہے مانچسٹر میں انہوں نے رحمہ اللہ نے، ادھر رخ نہیں کریں گے. مولانا علی عثمانی نے فتاوی عثمانیہ میں جو کچھ لکھا ہے، جو فتویٰ دیا ہے اس موضوع پر، پورے اس واقعے پر اور اس وقت کے حاکم پر، اس پر جو تاریخ نظام لگاتی ہے اس پر ہم تسلیم کرتے ہیں. بتائیں گے نہیں لوگوں کو، بالکل نہیں بتائیں گے، اور جو بتائے گا اس کو گالیاں دیں گے.
یہ تم کیوں بتا رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا بھی نہیں، بتاؤ گالیاں تو ویسے ہی پڑ رہی ہیں، وہ ویسے ہی نہیں بتاتا، وقت کی موت ہو گیا۔ تو بھائی مولانا خیر محمد جنازری رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الفتاوی میں جو فتویٰ دیا، ہمارے تو محسن ہیں، ہمارے تو بزرگوں کے استاد ہیں، ہمیں تو خیر ہی وہیں سے ملا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ خیر آج کل بند ہوا ہے، ان کی اولاد کی وجہ سے نہیں، وہ تو ہم ان کی اولاد کے جوتے بھی سر پہ رکھنے کو تیار ہیں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کی وجہ سے نہیں۔ کئی جڑی بوٹیاں ہیں اور خیر بند ہو گیا، خیر کیا ہمیں اللہ کرے خیر کھل جائے، رکاوٹیں دور ہو جائے۔ ہمارے بزرگوں کی اولادیں ہیں اور ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ان سے نہ کو گلا ہے نہ ان کو ہم سے کو گلا ہے، تو درمیان میں گلے بچولے ہوتے نا، شکل کاک انہوں نے حسین کو پٹیا رضی اللہ تعالیٰ دھوکہ دیا اور انہوں نے اعلان کیا تھا خبر اللہ میرے دوستوں نے، میرے ساتھیوں نے مجھے رسوا کیا، جھوٹ بولا، یہ خط تم نے نہیں لکھے، ایک ایک خط اٹھا کے دکھایا اور انہوں نے وہ کام کیا، وہ خط بھی سارے جلا دیے، مدعی مقاموں کو ایویڈنس ہی نہ ہو گئی، مدعی بتا دیا کہ کوئی چیز ملے ہی نہ کہ کس نے خط لکھا تھا، کس نے کیا جھوٹ بولا تھا۔ تو بس بھائی ہمارا موقف کوئی ہے جو علماء جو بندہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، جو سیدنا حسین کا موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے، وہ پڑھ لیں، ذرا ہمت کرے۔ میں کتنی کتابیں آپ کو سناؤں، جو سیدنا حسین کا موقف ہے مدینہ سے لے کے کربلا تک اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے سیدنا زین العابدین کا 23 برس کے تھے، 23-24 برس کے بچے نہیں تھے جب کربلا میں تھے، ان کے 2 بیٹے بھی تھے، شادی شدہ تھے، وہ حاکم وقت کے مرنے کے بعد 35 برس تک زندہ رہے ہیں۔ انہوں نے کس کو مجرم قرار دیا، کس کو نامزد کیا، کون ہے میرے باپ کا قاتل، میرے دادا کا قاتل کون ہے، یہ اس نے نقل کیا مولانا محمد نافع نے، علامہ خالد محمود نے نقل کیا، پڑھ لو، اور تاریخ کی بڑی کتابوں سے نقل کیا۔ تو جو موقف سیدنا حسین کے بیٹے کا وہی میرا ہے، اس لیے کہ وہ چشمدید گواہ ہے، اس باقیات کربلا ہے، وہ موقع کا گواہ ہے۔ آپ جہاں بیٹھ کے کہتے چوک پہ یہ ہو گیا، بھائی میں جب تک چوک پہ جا کے وہاں کی گواہیاں نہیں لوں گا، آج تک فرازق کے ساتھ ہے، فرازق ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو میں اس وقت تک بات کو نہیں مانوں گا۔ میں تو موقع کے گواہ کو مانتا ہوں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے سیدنا زین العابدین نے کس کو کہا کہ مجرم ہے، پڑھو، انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لیا، میں نے تو نہیں کیا۔ سیدہ زینب سیدنا حسین کی ہمشیرہ ہیں، انہوں نے کیا کہا، کس کے گھر رہی، کہاں زندگی گزاری، کہاں فوت ہوئی، وہ جو فرماتی ہیں وہ تمام کتابوں میں جو ہماری اہل سنت کی ہیں، جو اہل سنت کی اپوزیشن کی کتابیں ہیں، سب میں موجود ہے، بیانات موجود ہیں۔ سیدنا حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ جو فرمایا انہوں نے تمام کتابوں میں موجود ہے، جس کو انہوں نے دشمن قرار دیا، قاتل قرار دیا، ہم بھی اسی کو قرار دیتے ہیں۔ ہماری اپنی کوئی تحقیق ہے ہی نہیں، اپنا کوئی مسلک ہے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں کا مسلک وہی ہے جو سیدنا حسین کا ہے، جو سیدہ زینب کا ہے، جو سیدہ سکینہ کا ہے، جو سیدنا زین العابدین کا ہے، اور جو آج تک امت میں متواتر چلا آ رہا ہے، علماء حق کا مولانا تقی عثمانی تک۔ فتاوی پڑھ لیں، مفتی رشید صاحب کا بھی اکثر وہ فتاوی پڑھ لیں، ادھر دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی فتاوی آئے ہیں اس عنوان پر، ہم فتوے پر عمل، اس لیے تو بھائی ہم تو نہیں کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم کو عالم ہیں، ہم تو جو علماء مستند ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، ہم تو ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگ ہمیں کبھی گمراہی کی طرف لے کر نہیں گئے، نہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان دے ہوئے نماز پڑھیں۔